لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف اور اس کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم تو پورا ایک جتھا ہیں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بہت غلطی پر ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کچھ چر چگ لے گا، کچھ کھیل کود لے گا اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے ڈر بھی ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا پھاڑ نہ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے کسی بھیڑیے نے اسے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اور اس طرح ضد کر کے وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی رنج نہ کر کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں ایک بہانہ سکھایا ہے، اچھا میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو وہ پکار اٹھا ارے واہ یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر
چند سکوں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں بالکل بے نیاز تھے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نبوت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ جو بائبل میں بھی پوری طرح مذکور نہیں ہے، ایک واقعہ جس کا عرب میں بھی کوئی چرچا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور قرآن کریم کو اپنے آپ بنا لیتے ہیں یا کوئی آ کر آپ کو سکھا جاتا ہے، آج تک مستشرقین یہی کہتے ہیں۔ آج تک جو انگریز مستشرقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس کو ایک آدمی آ کے سکھایا کرتا تھا، اور ساری جو کہانیاں تھیں، بہت بڑا ہسٹورین تھا کوئی جو آ کر سب بتا جایا کرتا تھا اور شام کو حضور بیان کر دیا کرتے تھے عربی میں۔ اور یہ وہی آدمی تھا جس کو حدیث جبریل میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام نے ایک آدمی دیکھا بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے اوپر کوئی دھبا بھی نہیں تھا، اور وہ حضور کے پاس آیا اور بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر اور حضور کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ بتاؤ محمد اسلام کیا ہے، جس کو بعد میں حضور نے کہا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا، تو یہ وہی آدمی تھا جو چھپ چھپ کے آتا تھا۔ وقالوا انہ معلم مجنون، مشرکین کا بھی یہی کا کہنا تھا کہ یہ سکھایا پڑھایا آدمی ہے، معلم اسے کوئی بتا جاتا ہے یہ واقعات۔ چنانچہ ایک ایسا واقعہ حضور کے امتحان کے لیے پوچھا جس کا کوئی چرچا عرب اور آس پاس نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کا بائبل اور تورات میں بھی پوری طرح سے مذکور نہیں ہے، جس کی تفصیلات وہ حضور اقدس سے بطور امتحان پوچھیں۔ اور قرآن کریم کی روایت کے برعکس کہ قرآن کریم میں آیات جستہ جستہ نازل ہوئی ہیں، حضور اقدس نے یہ پوری سورہ یوسف آپ پر ایک بارگی نازل ہوئی اسی وقت، اور حضور اقدس نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا۔ تو یہ صورت ایک نشانی ہے حضور کی صداقت کی، کہ اس میں جو امتحان کے بطور انہوں نے ایک چیز کہ قرآن میں کہیں اس سے پہلے یوسف کا ذکر نہیں آیا تھا، نہ یوسف کی کوئی بات بیان ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اسی چیز کو ہم لیتے ہیں اور اسی کی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ تو حضور کے پاس یہ واقعہ رکھا بیان کرنے کے لیے، حضور نے سب بیان فرما دیے فوراً، اور پوری صورت یہ بیک وقت نازل ہوئی۔ یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ تمام معلومات حضور کو بطریق وحی حاصل ہوئیں، جو فوری طور سے آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ اس واقعے کو انہوں نے حضور کی صداقت کے امتحان کے طور کے اوپر پوچھا تھا۔ ایک بات تو قرآن کریم یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یوسف کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، حضور کی صداقت کی نشانی ہے، سچائی کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب حضور اقدس یہ فرماتے تھے کہ عرب اور عجم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے مفاتیح الارض عطا کر دی گئی ہیں اور ساری کامرانیاں اسلام کے صدقے میں آئیں گی، اسلام کے حصے میں آئیں گی، تو کسی کو اس کے اوپر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جن کو مکے کی گلیوں میں چلنا دشوار ہے، یہ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے تخت ہمارے ٹھوکروں میں ہوں گے۔ اسلام کے غلبے کی باتیں کہ اسلامی غالب رہے گا، کسی کو اس کے اوپر یقین نہیں آتا تھا۔ قرآن کریم بتا رہا ہے یوسف کی اس پورے قصے کے اندر یہ نشانی بھی تمہارے لیے موجود ہے کہ ایک بچہ جو بے یار و مددگار اور جس کو اس کے بھائیوں نے رقابت کے جذبے کا شکار ہو کے اندھے کنویں میں پھینک دیا، وہ بچہ واپس آیا لوٹ کر اس حال میں کہ پورے مصر کا مالک تھا۔ یہ ایک عروج و زوال کی داستان ہے، دن کسی کے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زندگی کا الٹ پھیر ہے، آج کا عروج کل کا زوال، کل کا زوال آج کا عروج بن جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ پوری نشانی موجود ہے۔ جنہیں اسلام کے غلبے کا یقین نہیں، جنہیں دن رات کے الٹ پھیر پہ یقین نہیں، جنہیں خدا کی مدد پر یقین نہیں کہ خدا کی مدد آتی ہے اور خدا اپنی مدد سے زمین میں پڑے لوگوں کو آسمانوں میں بٹھا دیتا ہے اور آسمان پہ کھڑے لوگوں کو زمین پہ گرا دیتا ہے، جنہیں اس بات پر یقین نہیں، انہیں یوسف کے اس قصے کو غور سے سننا چاہیے کہ کس طرح اللہ کی مدد کی داستان ہے، اور کس طرح انسان کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور کس طرح ایک بے یار و مددگار بچے کے شہنشاہ مصر بن جانے کی داستان ہے۔ کیا یہ کہانی اللہ اسلام کے سلسلے میں نہیں دہرا سکتا؟ یہ مکے میں خداوند قدوس نے سوال کیا سورہ یوسف کے ذریعے، اور اس کو بہت جلد ثابت کر دیا گیا۔ چند برسوں کے اندر 8 برس نہیں گزرے تھے سورہ یوسف کے نزول کے اوپر، 8 برس کہ حضور اقدس مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ گویا پورے یوسف کی وہ کہانی کہ جس کو رات کے اندھیروں میں نکال دیا جیسے حضور کو نکال دیا، اور جیسے یوسف چھپے رہے ایک کنویں میں، حضور بھی ایک غار میں چھپے رہے، اور پھر ترک وطن کیا، جلا وطنی کی زندگی بسر کی تو حضور نے بھی کی۔
اور اس کے بعد جہاں گئے وہاں کے لوگوں نے شہنشاہ بنایا تو حضور کو بھی پردیس کے لوگوں نے شہنشاہ بنایا. اور اس کے بعد یوسف نے جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تو حضور نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اور جس طرح وہ قوم یوسف کے صدقے میں پروان چڑھی، حضور کی قوم بھی حضور کے صدقے میں ترقی کی منزلوں پر پہنچی. تو یہ سرتاپا یوسف کی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم غور کرو. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ پیشگوئی کی پیشگوئی ہے اور دعوے کا دعویٰ ہے کہ یہی سب کچھ حضور کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور یہی کامرانی اور کامیابی اسلام کے حصے میں بھی آنے والی ہے اور حضور اقدس کے حصے میں بھی آنے والی ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ، جو پوچھنے والے جو پوچھ رہے ہیں حضور اقدس علیہ السلام کے سلسلے میں ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے حضور نعوذ باللہ من ذالک اپنے جی سے بناتے ہیں. یہ سارے واقعات پوری اپنی آنکھ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یہ نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. آیات للسائلین. اذ قالوا لیوسف واخوہ، یہ ہے ساری جڑ، رشک، جلن، حسد. یوسف کی عظمت کا انکار کیوں کیا ان کے بھائیوں نے؟ چمکتا سورج جب نکلتا ہے تو کسی کو اس کی چمکنے سے انکار ہونا نہیں چاہیے. آخر جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے درمیان اس معاشرے میں پلے بڑھے تو کیا اتنے بہیز تھے مشرکین مکہ کہ غلاظت کے اس ڈھیر میں اس مہکتے پھول کو پہچان نہیں سکتے تھے؟ وہ کیا حضور اقدس کی شخصیت سے بالکل ناواقف تھے؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. حضور فرماتے ہیں میں تو پوری زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. کوئلوں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے، کیا اس کو جان نہیں سکتے تھے؟ پھر کیا بات تھی کہ جو آدمی ان کو حق و صداقت کے پھول برساتا تھا وہ اس کی راہوں میں کانٹے بکھیرتے تھے، اور جو زبان ان کے لیے کلمہ حق کہنے کے لیے اٹھتی تھی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے تھے. کیا ہو جاتی؟ صرف رشک اور حسد اور جلن. ایسا کیوں؟ لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. آخر ہم میں سے کسی پہ کیوں نہیں نبوت کی دولت ہوئی، ان پہ ہی کیوں ہوئی؟ تو جلن اور رشک اور حسد ہے وہی جو جو یوسف کے قصے میں ان کے بھائیوں کا. ہمارا باپ ان سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ ساری فساد کی جڑ یہ جس کی وجہ سے یوسف کا انکار کیا گیا. اب یہاں بائبل اور قرآن کا ایک بنیادی فرق آپ دیکھیں. بائبل اس کی جو توجیح کرتی ہے واقعے کی، کیوں یوسف سے جلتے تھے بھائی، اور کیوں باپ پیار کرتے تھے یوسف سے، اور کیوں اتنا پیار نہیں کرتے تھے یوسف کے دیگر بھائیوں سے. جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیوی میں جو آپ کی بڑی بیوی راخل تھی اس سے 6 بیٹے تھے، اور باقی 3 بیویاں جو تھیں ان سے 2 بیٹے تھے، اور آخری بیوی سے یہ 2 بیٹے تھے بنیامین اور یوسف علیہ السلام، جس میں سب سے چھوٹے تھے بنیامین. تو ان دونوں بھائیوں سے بے حد پیار کرتے تھے، چھوٹے ہونے کی بنا پر، ان کی شرافت کی بنا پر، ان کی نیک نفسی کو قرآن کریم آگے بیان فرما رہا ہے اس کی بنا پر. اور بائبل کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام چغل خور تھے، باپ کے کان بھرتے تھے اور بھائیوں کے خلاف بھڑکاتے تھے، اس لیے بھائی ان کے دشمن ہو گئے تھے. ایک پیغمبر کی تصویر جو بائبل کھینچتی ہے وہ زیادہ صحیح ہے یا جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ زیادہ صحیح ہے؟ قرآن کریم یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو کردار پیش کرتا ہے وہ ایک عظیم کردار ہے، باوقار. اور بائبل اسی کردار کو جب پیش کرتی ہے تو یعقوب علیہ السلام کا بھی مذاق بناتی ہے اور یوسف علیہ السلام کا مذاق بناتی ہے، حالانکہ ان دونوں کو خدا کا پیغمبر بھی تسلیم کرتی ہے. قرآن ہی کا بیان جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہے اور پیغمبروں کی شان کے مطابق ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے باپ. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں پورا، 10 بھائی، ہم 10 بھائی 3 ماؤں کے، ہم پورا ایک جتھا ہیں. اور جتھے کی بہت قیمت تھی اس وقت کی جنگلی زندگی میں. آج کی طرح شہر آباد نہیں تھے اس ٹائم، لوگ جنگلوں کے آس پاس رہتے تھے، اور وہاں پر جتھے بھیڑیے ہوتے تھے، جنگلوں میں گھومتے رہتے تھے، جنگلی جانور حملہ کرتے تھے. لہٰذا جس کے پاس جتھا ہوتا تھا، لاٹھیاں ہوتی تھیں، اس کی طاقت ہوتی تھی، جتھے کی بہت حیثیت ہوتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہماری حیثیت نہیں، اور ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زیادہ حیثیت ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے باپ واقعتاً بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، بڑی غلط کام کر رہے ہیں، ان کا رویہ غلط ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ضلال کا ترجمہ جیسا کہ مفسرین کرام کہتے ہیں، گمراہی اس معنی میں نہیں ہے دینی گمراہی. ضلال کے معنی جو گمراہی کے آتے ہیں کہ آدمی گمراہ ہے یعنی دین سے بھٹکا ہوا ہے، یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ معنی ہوتے تو یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی تو کافر ہو جاتے، کیونکہ خدا کے پیغمبر کو گمراہ کہنے والا مسلمان تھوڑی رہتا ہے. خدا کے پیغمبر کو مسلمان کہنے والا گمراہ تو نہیں ہو سکتا.
لہٰذا اگر ضلال مبین کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے گمراہ ہے، بلکہ ان کا رویہ غلط ہے، ان کا ذاتی عمل غلط ہے۔ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اب یہیں سے آپ یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا جو ذاتی عمل ہے اور ایک جو اس کا رسول کی حیثیت سے عمل ہے، تو پیغمبر کو آپ رسول کی حیثیت سے گمراہ نہیں کہہ سکتے اور اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن ذاتی عمل سے پیغمبر کے آپ اختلاف کر کے مسلمان رہ سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ضلال مبین کہہ کر بھی مسلمان ہیں۔ ذاتی عمل جو پیغمبر کا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشہور حدیث جو حدیث نمل ہے، حدیث نحل ہے، تعبیر نخل والی حدیث ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اس بات کو صاف فرما دیا ہے۔ ایک حیثیت شخصی ہوتی ہے رسول کی اور ایک ہوتی ہے حیثیت رسالت اس کی۔ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول جو کہتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اس میں اپنے جی سے وہ ایک لفظ نہیں ملاتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفتہ اللہ بود گرچہ سلقو میں عبداللہ بود۔ اور اس رسول کی حیثیت سے سرے منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا رسول کی بات سے، لیکن رسول کی بعض چیزیں اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں۔ جیسے حضور ایک بار تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور نے دیکھا کہ کھجور کے اندر لوگ قلم لگا رہے ہیں، تعبیر نخل مشہور حدیث ہے جو تمام صحاح کی حدیثوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قلم لگا رہے ہیں، پھل اچھا آئے گا، کھجور اچھی آئے گی۔ تو حضور اقدس نے ارشاد فرمایا اگر ایسا نہ کرو تم، ایسا کہہ کے آپ چلے گئے۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، قلم نہیں لگایا، چنانچہ کھجور کی فصل برباد ہو گئی۔ حضور اقدس کے پاس آئے صحابہ کرام تو آپ نے ارشاد فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم جس طرح سے تجربے رکھتے ہو تمہارے تجربے زیادہ ہیں، البتہ دین کے معاملے میں میں جو کچھ بھی کہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں سر منہ انحراف تم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کے کچھ ذاتی مشورے اور کچھ ذاتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی بات کو دیکھیں، حضرت بریرہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری نے بھی نقل کی ہے۔ حضرت بریرہ آئیں جن کا مغیث سے حضرت مغیث سے نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت مغیث سے نکاح کے بعد سفارش لے کر کے آئے جناب مغیث کے بریرہ جو ہے مجھ سے منہ نہیں لگاتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، آپ سفارش کر دیں وہ مجھے نہ چھوڑے کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور اقدس نے بریرہ سے بات کی کہ اگر تو مغیث کے ساتھ رہنا گوارا کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بریرہ جو کہ ایک صحابہ رسول ہیں اور جانتی ہیں دین کو اور دین کے مزاج کو، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ یہ حکم مجھے ذاتی حیثیت میں دے رہے ہیں یا بحیثیت رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سرتابی کی جرت نہیں، لیکن اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ تو آپ یہ صاف کر دیں کہ آپ نے اگر رسول کی حیثیت سے کہا ہے تو میں آج مغیث کو منہ لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ خود کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں ذاتی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تو بھائی نہ تب تو حضور میرا اس سے کوئی نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر ہر آن اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پیغمبر کہتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی باقاعدہ سازش کی ہے وہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ پیغمبر تو بچپن سے لے کر اور آخر تک گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے، گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے، گناہ کا کوئی سوال نہیں ہوتا، لیکن ذاتی حیثیت میں جو مشورے اس کے ہوتے ہیں وہ یہاں قرآن کریم کی آیت صاف کر رہی ہے وہ رسول کی حیثیت سے نہیں ہوتے، اس لیے ضلال مبین کہا۔ تو یہاں وہ بھائی بات کر رہے ہیں اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، ابھی طرحوہ ارضین، یا اسے کہیں دور زمین میں پھینکاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے بھائی کا چہرہ، تمہارے باپ کا چہرہ بس تمہاری طرف ہو جائے گا، بس تمہارے ہی ہو جائیں گے تمہارے باپ۔ جب یوسف نہ رہیں گے جن کے اوپر ان کی ساری توجہات ہیں تو تمام توجہات تمہاری طرف ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ، تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم اچھے اور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بہت سے مطلب مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، یعنی یہ کہ آج جو گناہ کے جذبات تمہارے دل میں آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یوسف موجود ہے اور یوسف کے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام کی محبت موجود ہے جو ناانصافی پر مبنی ہے، اور اس لیے تمہارے دل میں گناہ کے جذبے ابھرتے ہیں کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں، لیکن جب یوسف نہ رہیں گے تو گناہ کے سارے جذبوں سے تم پاک ہو جاؤ گے۔
کیونکہ وہ چیز جو انسپائر کرتی ہے غلط جذبوں کے لیے یوسف کا وجود ہے، اور جب وہ وجود نہ رہے گا تو تکونوا من بعدہ قوما صالحین، تمہارے دل سے یہ گندے جذبات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صرف باپ ہوں گے اور تم ہوں گے اس وقت تو، اور کوئی رشک و حسد والا جذبہ نہیں ہوگا، تمہارے کردار کی تربیت ہو جائے گی۔ یوسف کے جانے سے، ایک غلط چیز کے نکل جانے سے تمہارے، یہ بالکل وہی دلیل ہے جو آج کل بہت سے حضرات دیتے ہیں۔ سنیما ہال میں نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سنیما، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ذرا اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ حسرت نکل جائے گی، گناہ کی حسرت، آگے کو فلم دیکھنے کا شوق نہیں رہے گا۔ شیطان کے بہکانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ گناہ جب کھانٹا نکل جائے گا تو آگے پھر مطلب ٹھیک ہمارے کردار کی تربیت ہو جائے گی، گناہ میں کشش نہیں رہے گی۔ اٹریکشن اس لیے تو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں عورتوں کی نقابیں الٹ دو، اس لیے کہ عورت میں اٹریکشن اسی لیے تو ہے کہ اس کو چھپا رکھا ہے، اور جب اس کو ہم ظاہر کر دیں گے تو گناہ کا رجحان ہی ختم ہو جائے گا، جب وہ چیز ہی نہ رہے گی تو وہ رجحان ہی ختم ہو جائے گا۔ الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے روکا جاتا ہے آدمی کو اس کی خواہش ہوتی ہے، اور جو رکاوٹ کو آپ دور کر دیں تو خواہش بالکل ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اس دلیل کو اگر آپ آگے لے جائیں تو لوگوں کو، مرد حضرات جو ہیں، عورتوں کو نقاب الٹنے کی نہیں بھی، مردوں کو اپنے سارے کپڑے اتارنے کی ضرورت بھی پیش آ جائے گی، پورے کے پورے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ پھر یہ کپڑے کیوں پہنے پھر رہے ہیں، یہ بھی رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو ہر طرح کے اٹریکشنز ختم ہو جائیں گے جتنے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہی دلیل ہے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی اس میں، دوسری تفسیر میں یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ آخری گناہ کر لو بس، یعنی یوسف علیہ السلام کو ختم کر دو اور اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے، بس یہ آخری گناہ اور کر لیں بس، اور اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں پورے نیک ہو جائیں گے، بڑھاپے میں بس تسبیح پکڑ لیں گے اور مسجد میں بیٹھ جائیں گے، تھوڑا بس یہ گناہ اور رہ گیا، ذرا وہ گناہ اور رہ گیا، اس حسرت کو، اس گناہ کو اور کر لیں، اس کے بعد ہم بالکل نیک ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ چیز قرآن کریم اس کو بھی تردید کرتا ہے، اس کو بھی قرآن کریم تسلیم نہیں کرتا۔ توبہ وہ ہے ہی نہیں جو پلان بنا کے کی جائے، توبہ تو وہ ہے جو دل میں اپنے آپ ابھر کے آتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، غلطی سے کوئی کام ہو گیا اور فوراً اللہ کے سامنے جھک گیا، یہ ہے توبہ۔ اور یہ کہ نہیں ابھی تو ہم کر لیں، بعد میں آخر میں ہو جائے گا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، برائی کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب فرشتہ موت آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں ذرا ٹھہریے میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، تو قرآن کریم اس توبہ کو توبہ مانتا ہی نہیں۔ تو یہ چیز جیسے ریاض خیر آبادی کہتے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں شراب پینے سے، اس کے بعد شراب کا جام نظر آتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر توبہ جامے میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ اس کو قرآن کریم نہیں مانتا۔ تو دوسری تفسیر کی یہ کہی گئی کہ ایک گناہ اور کر لو، یہ یوسف کو ختم کر دیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم ایک ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ بس یہ چیز ہو جائے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ گناہ ضرور ہے لیکن اس گناہ سے ہماری تربیت ہو جائے گی۔ صوفیاء کرام بھی تو یہی کہتے ہیں، بہت سے تصور شیخ کہتے ہیں کہ پیر کا تصور کر کے بیٹھ جائیے۔ گناہ ضرور ہے اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس سے ہمیں پریکٹس ہو جائے گی۔ جب ہم اپنے تصورات میں اپنے شیخ کو معبود بنا لیں گے تو پھر کسی وقت شیخ کو ہٹا کر اللہ کو اس کی جگہ فٹ کر لیں گے، اور اس طرح سے اللہ تک فوراً شارٹ کٹ سے پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اس گناہ کو ہمیں عارضی پیریڈ میں کرنے دیجیے، یہی تو کہتے ہیں وہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی گناہ کرنے دیجیے۔ لیکن جناب والا آپ اس گناہ کے دوران ہی اگر اوپر کو اٹھا لیے گئے تو پھر کون آپ کی مغفرت فرمائے گا وہاں پر؟ یعنی اگر آپ اسی حال میں خدا نخواستہ حالت شرک میں چلے گئے، آپ عبوری پیریڈ میں آپ جا رہے ہیں، اسی میں آپ اٹھ گئے، اللہ میں یہاں پہنچ گئے، معلوم ہو کہ اللہ کے بنائے غیر اللہ کی آپ پرستش کر رہے تھے اور اس کا تصور کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ سیدھی یہ بات ہے کہ دیکھو جب یوسف نہیں رہے گا تو اس کے بعد اپنے باپ کی نظر میں تم ہی اچھے رہو گے، سارے معاملے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، بس بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو یہ کر لو، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے باپ تم سے راضی ہو جائیں گے، تم ان کی نظر میں اچھے ہو جاؤ گے۔ ٹائم نہیں، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، سب چیز ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہی ترجمہ ہے، جو پرفیکٹ ترجمہ ہے وہ یہی ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک بھائی نے کہا، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، دل میں تھوڑی نیکی ہے اس کی، بڑا بھائی ہے یہ، پہلی بیوی سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو،
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، تاکہ کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے، جان بھی بچی رہے گی، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، یوسف کی جان بھی بچی رہے گی، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، تمہارا کام ہو جائے گا، قتل نہ کرو۔ القوہ فی غیابۃ الجب۔ اب مفسرین کرام میں بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں کہ کون سے کہاں پھینک کر آئے تھے، شہر سے بہت دور چلے گئے تھے، کنان سے بہت دور کسی جنگل میں جا کے ڈال کے آئے تھے، جنگل میں پھینک کے آئے تھے بھائی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ یہ شہادت دیتے ہیں کہ کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ جب کہتے ہیں اس کنویں کو جس کے اوپر مڈیر بنا دی جاتی ہے پتھروں سے، جس میں مڈیر بنی ہوتی ہے، اور مڈیر جس کنویں پر بنی ہوتی ہے وہ جنگلوں میں نہیں ہوتے، وہ شہری آبادیوں ہی میں ہوتے ہیں، اور قافلے وہاں سے گزرتے نہیں جنگلوں میں سے، قافلے اٹھانے والے سڑکوں میں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ راستہ یقینی طور سے کنان سے مصر کو جانے والا راستہ ہے، جس راستے پر ایک طرف کوئی اندھا کنواں بنا ہوا ہے، شہر کے پاس ہے، دور نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی آگے میں آئے گا کہ شام کو روتے پیٹتے آئے، بہت دور ہوتا تو شام تک کیسے آ جاتے؟ اگر بہت دور ہوتا تو شام تک لوٹ کے کیسے آ جاتے؟ تو قریب ہے، اسی لیے تو روتے پیٹتے شام تک آ گئے ہیں، اور باپ سے کہہ کے اجازت لے گئے ہیں، چلے بھی گئے اور لوٹ بھی آئے ہیں، اور ابھی شام ہوئی ہے، تو دور نہیں ہے، کہیں قریب ہے، کوئی جنگل نہیں ہے، مڈیر ہے پتھروں کی بنی ہوئی، اور وہ راستہ جو کنان سے مصر کو جاتا ہے، اس پہ قافلے گزرتے ہیں، اسی پہ کہیں آبادی سے تھوڑی دور پر کوئی کنواں ہے، اس کنویں میں پھینک کر کے آ گئے ہیں، بس اتنا ہوا۔ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو کوئی قافلہ اٹھا لے جائے گا۔ اب عمر کیا تھی یوسف علیہ السلام کی، اس پہ بڑی بحث ہے، 17 سال تھی کہ 20 سال تھی کہ 25 سال تھی، اس کو بھی قرآن کریم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ عمر بھی یوسف علیہ السلام کی بہت کم تھی۔ اس کے لیے میں دلائل دے سکتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے ایک تو قرآن کہہ رہا ہے یلتقط ہو، لقیط عربی میں کہتے ہیں نابالغ بچے کو نابالغ بچے کو اٹھانا، بڑے جوان آدمی کو کوئی لقیط نہیں کہتا، یلتقط ہو۔ اور پھر باپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، جوان آدمی کے سلسلے میں اس خوف کا اظہار نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ سارے بھی تو جوان ہیں، بھیڑیا تو ان سب کو بھی کھا جائے گا، یوسف کو کیوں کھا جائے گا؟ ان کے بھائی کہتے ہیں ابا ہم چلے گئے تھے دوڑ دھوپ میں اور یوسف کو چھوڑ گئے تھے، اگر یوسف جوان ہوتے تو ابا ضرور پوچھتے کہ اسے بھاگنے دوڑنے میں تم نے کیوں شریک نہیں کیا، بچہ ہے اس لیے تو بٹھا کے چلے گئے تھے، بٹھا کے چلے گئے سامان کے پاس، اور پھر ڈول میں چلے آتے ہیں اور ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ بچے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں اشارے آئیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس سے خود ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بالکل بچے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، یلتقط لقیط ہیں وہ۔ تو بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ اٹھا لے گا ان کو کوئی قافلہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو۔ اب آتے ہیں باپ کے پاس، سارے بھائی مشورہ کر کے، قالوا یا ابانا، ہمارے باپ، ہمارے ابا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آخر آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ما لک لا تأمنا علی یوسف، معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار چیٹ کر چکے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، اسی کا تو حوالہ دے رہے ہیں، پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے، کوئی اچانک میں نہیں ہے جو غلطی ہو گئی ہے، یہ بھائیوں سے مسلسل بغض اور حسد کے جذبات کا شکار پہلے سے ہیں، اور پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر بھروسہ؟ لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے بہت ہی خیر خواہ ہیں۔ ہر جھوٹے آدمی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو واری صدقے ظاہر کرے گا آپ کے اوپر، ارے میں تو آپ کے اوپر قربان ہوں اور آپ تو ایسے ہیں، اور اگر آپ کو چیٹ کرنا چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ یقین دلائے گا، اتنے ہی زیادہ اچھے الفاظ بولے گا، ورنہ ان چیزوں کو جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتائی نہیں جاتی۔ ارسلہ معنا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کل، یرتع ویلعب، تھوڑا چر چگ لے گا، یرتع کھیت میں سے کچھ کھانا، یلعب کھیلنا، آج کل کے میں اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں آج کل کی لینگویج میں، تھوڑی پکنک کو جائیں، بھاگ لیں، دوڑ لیں، کھیل لیں، کھا لیں، پی لیں کہیں باہر جا کر، اسی کو پکنک کہتے ہیں۔ یرتع ویلعب، جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی خوبصورت بہانے کے جانے نہیں دیں گے باپ، تھوڑا پکنک پر لے جائیں، یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، بچہ ہے تبھی تو کرتے رہیں گے، حفاظت کس کی جاتی ہے؟ بڑے کی، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔
یعقوب علیہ السلام دو چیزیں پیش فرماتے ہیں، ایک غم اور ایک خوف. اس کے جواب قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے غم بھی ہے، مجھے خوف بھی ہے. غم اس بات کا کہ یوسف مجھ سے جدا ہو جائے گا، خوف اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا لے کہیں. واخاف ان یاکلہ الذئب، اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. غم اس کا کہ وہ مجھ سے جدا ہوگا، کچھ دیر ایک دن کے لیے بھی صحیح، لیکن جدا تو ہوگا. لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے غم ہے اس بات کا کہ تم اس کو لے جاؤ گے. واخاف، اور ڈر ہے اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. ان یاکلہ الذئب، اس لفظ سے ہمیں کئی اشارے ملتے ہیں. اس کو بھیڑیا کھا جائے گا یعنی یوسف بچے ہیں، بھیڑیا کھا جائے گا اس کو. تم کہیں ادھر ادھر ہو گئے، بھیڑیا اس کو کھا جائے گا یعنی وہ چھوٹا سا بچہ ہے. صاف ظاہر ہے، یہ اشارہ صاف موجود ہے. اور دوسرا اشارہ یہ موجود ہے کہ کنعان کے جنگلوں میں بھیڑیے بہت ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھیڑیے کا خیال آتا ہے. ابن عباس جو بیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ یعقوب علیہ السلام نے، کہ یوسف تنہا ہے اور 10 بھیڑیے ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کو بچا رہا ہے. یہ خواب جناب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس لیے بھیڑیے کا تذکر انہوں نے کیا کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. اب اگر آپ ابن عباس کی تفسیر کو سامنے رکھیں رضی اللہ عنہ، تو اس سے یعقوب علیہ السلام